اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت اور اس کو کس طرح جمع کیا گیا اور اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی، اور ان مراحل کے بعد جیسے آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہاں تک اور اس فارم تک پہنچتے کون کون سے سٹیپس لیے گئے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 313 صحیفے اور کتابیں بھیجی. ان 313 میں سے 4 کتابیں مشہور ہوئیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ان 4 مشہور ہونے والی کتابوں میں وہ کتاب جو محفوظ رہی اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی وہ ہے قرآن مجید. اب جو قرآن مجید کی حفاظت ہے اور اس کی جو جمع و تدوین ہے، اس میں سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھیں گے وہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کس طرح کی گئی. اس کے کون سے ذرائع تھے جن ذرائع کے ذریعے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا طریقہ کار اپنایا؟ سب سے پہلے جو قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر اختیار کی وہ ہے کہ مسلمانوں میں حافظ قرآن پیدا کر دیے، ایک پوری فورس پیدا کر دی جس نے اس پورے کے پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو اللہ نے لی تھی اس فورس کا حصہ بن گئے. دوسرا، اس کی حفاظت کا جو 2 بڑے ذرائع ہیں ان میں دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ اس کو لکھ لیا گیا. قرآن مجید الہامی کتابوں میں سے واحد کتاب ہے جو اپنی نزول کے 4تھے دن اس کی تدوین اور اس کی کتابت شروع ہو گئی تھی. یہ 2 بڑے ذرائع ہیں، ایک حفظ ہے اور ایک کتابت ہے. حفظ میں دیکھیے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جماعت جو تھی وہ قرآن پاک کو انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. عرب کا ایک خاصہ تھا کہ یہ بڑے مشہور تھے، ہر چیز کو یہ حفظ کرتے تھے، اور ان کے ہاں ایک مقولہ مشہور تھا کہ العلم فی الصدور ولا فی السطور، کہ علم وہی کہلاتا تھا ان کے ہاں جنہیں لوگ اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے، اور جو لکھا ہوا علم تھا وہ اسے علم ہی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے ہیں العلم فی الصدور ولا فی السطور، علم وہ جو سینوں میں ہے، ولا فی السطور جو سطروں میں ہے، جو کتابوں میں ہے، وہ علم نہیں ہے. چونکہ ان کا حافظہ بڑا مشہور تھا، ایک بندہ پورا دیوان اس نے حفظ کیا ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس صلاحیت کو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صلاحیت کو اپنے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے پورے کے پورے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا. اور ایک دوسرا ٹرینڈ جو دیا، جو یہ کہتے تھے ولا فی السطور، کہ علم وہ نہیں ہے جو سطروں میں ہو، لیکن قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا ٹرینڈ دیا کہ بھئی جو کتابت ہے یہ لازمی ہے. اور انہوں نے پھر لکھنا بھی سٹارٹ کیا. عرب معاشرے میں بہت زیادہ افراد جن کو لکھنا آتا تھا وہ صرف اس بنیاد پر لوگوں کو نہیں یہ چیز بتاتے تھے کہ انہیں لکھنا بھی آتا ہے
کہ کہیں لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ اس کو اپنے حافظے پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو کتابت کی طرف آمادہ کیا اور لوگ پھر لکھنا سیکھنے لگے۔ اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست دی اور ان کے 70 قیدی بنا لیے گئے، تو ان قیدیوں میں سے وہ افراد جو اپنا فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کے لیے شرط یہ عائد کی گئی کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں تو ان کو اس بنیاد پر رہائی مل جائے گی۔ تو یہ کہ صحابہ کرام کی آپ نے تربیت اس طرح کی کہ وہ لکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھنا سکھائیں، تو انہوں نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھنا بھی سکھایا تھا۔ تو قرآن مجید کی حفاظت جو ہے یہ 2 ذرائع سے کی گئی، ایک حفظ کے ذریعے اور دوسری کتابت کے ذریعے۔ اس کے ساتھ ساتھ حفاظت قرآن کی جو دیگر تدابیر کی گئی، اس میں دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک دم پورے کا پورا سلیبس نہیں دے دیا گیا، بلکہ بتدریج اس کو نازل کیا گیا۔ کبھی 1 آیت، کبھی 5 آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سورت، چند آیات، جس کا اس وقت ضرورت ہوتی جس چیز کی صرف اتنا نازل کیا جاتا۔ تو قرآن مجید کا جو بتدریج نزول ہے یہ بھی قرآن مجید کی حفاظت کا ایک تدبیر اختیار کی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تلاوت کی ترغیب دی گئی اور کہا گیا کہ تلاوت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ اب اگر جو کوئی تلاوت کرتا ہے الف لام میم، تو اس نے ایک حرف تلاوت نہیں کیا بلکہ اس نے 3 حروف کی تلاوت کی، اور اس کو 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملیں گی صرف الف لام اور میم کہنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ پھر صحابہ نے تلاوت قرآن کو اپنا مشغول بنا لیا، اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا لیا اور اپنا معمول تھا ان کا۔ پھر اس کی حفاظت جو ہے وہ اس حوالے سے بھی کی گئی کہ نماز جو سب سے افضل عبادت ہے، اس کا اہم ترین جز جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو دوسری ہم سورت ملا کے پڑھتی ہے وہ اس کا درجہ وجوب کا ہے۔ تو نماز کا اہم ترین جز جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو تلاوت کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بھی قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ اب جو قرآن مجید کی جمع اور تدوین ہے، جو ہم نے یہ کہا کہ 2 ذرائع تھے، ایک حفظ اور دوسرا کتابت۔ اب جو کتابت ہے، جو جمع اور تدوین ہے، اس کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ببرکت ہے، عہد مبارک ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور ساتھ ہی وہ جمع بھی ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرا دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جس دور میں قرآن مجید کو پہلی دفعہ کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ اور تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اس عہد میں قرآن مجید کو ایک رسم الخط میں، ایک قرات میں جمع کیا گیا۔
تو یہ 3 ادوار ہیں جس کو ہم کتابت قرآن کے اور جمع قرآن کی جو جمع کیا گیا اس کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے جو کتابت قرآن ہے یہ 3 ادوار میں ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو دور ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، لکھا گیا، اس میں حافظ قرآن اور حفظ کے ذریعے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہو چکی تھی جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی حافظ قرآن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الحفاظ کے حافظوں کے سردار اس لقب سے ملقب کیا گیا۔ جو صحابہ کرام تھے ان میں سے جو اکثریت صحابہ کی جو حفاظ تھی ان میں بعض جو تھے وہ مکمل حافظ تھے، اور بعض جو تھے انہوں نے کچھ صورتیں حفظ کی ہوئی تھیں۔ تو یہ پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن مجید کی حفاظت اور جمع قرآن کا جو کام کیا گیا وہ حفظ کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرا جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ قرآن مجید کے نزول کے چوتھے دن قرآن مجید لکھا جانا شروع ہو گیا تھا، اور اس کی جو پہلی آیت، پہلی وحی نازل آئی ہوئی تھی، اسی میں قلم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ پہلی وحی جو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں، اس میں کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ پڑھیے، اور آپ کا رب یہ سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ تو قلم کی اہمیت، کتابت کی اہمیت وہ پہلی وحی سے ہی اجاگر کی گئی، واضح کر دی گئی۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی لکھا گیا۔ اس پہ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں نان مسلمز کی طرف سے کہ دیکھیں جی یہ قرآن مجید جو ہے یہ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں جا کے لکھا جانا سٹارٹ ہوا تھا۔ حالانکہ وہ لکھا جانا سٹارٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ جو قرآن مجید کی جو ایک قرات میں جو لکھا گیا وہ صرف حضرت عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا، ورنہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول جب آپ پہ نازل ہونا شروع ہوا تو چوتھے دن ہی لکھا جانا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس میں جو آپ دلیل لے سکتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ جیسی آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ گویا جب یہ چیز کہی جا رہی تھی تو یہ لکھی ہوئی موجود تھی، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ہے وہ چیز جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کوئی سافٹ فارم میں نہیں تھی اس وقت کہ سینوں میں محفوظ نہیں تھی، بلکہ لکھی ہوئی موجود تھی، اور چیلنج کیا گیا کہ یہ ہے بھائی، اگر شک ہے تو بتاؤ۔ پھر قرآن مجید نے 3 چیلنج کیے۔ پہلے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی کوئی ایک کتاب لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر کہا اچھا ایسے کرو، اس جیسی، چلو ایک کتاب تمہارے لیے مشکل لگ رہی ہے، تم ایسا کرو 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر کہا اچھا یہ بھی نہیں ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ کس جیسی؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے انہیں دکھائی گئی کہ یہ ہے وہ صورت، یہ ہے وہ کتاب جس کی طرح تم نے لانی ہے۔ تو یہ قرآن مجید لکھا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھا۔ اور اس کا جو ایک بڑی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کے قبول اسلام کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ آپ حضرت عمر جب مشرک تھے، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے دیکھا
کہ مکہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے تلوار لی، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے معاذ اللہ۔ اب راستے میں ایک مسلمان ملے، انہوں نے دیکھا ننگی تلوار کے ساتھ عمر جا رہے ہیں، تو پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر کہنے لگے کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، وہ چونکہ صحابی تھے اس وقت، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا اس طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی یہ دونوں بھی ایمان لا چکے ہیں۔ تو یہ چکرا کے رہ گئے کہ میں باہر لوگوں کو منع کر رہا ہوں، میرے اپنے گھر والے ایمان لا رہے ہیں اس ذات پر، اس رسول پر۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جانے کی بجائے وہ اپنے بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کے دیکھا، ابھی باہر ہی تھے، تو ان کو ان کے جو بہن حضرت فاطمہ اور جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید، وہ پڑھا رہے تھے ان کو حضرت خباب، جو صفحے تھے جس کو طرف دیکھ کے انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب انہوں نے بھائی کی آواز سنی، بھائی کے گھوڑوں کی ٹاپ سنی، تو فوری طور پہ وہ جو اوراق تھے ان کو چھپا دیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ حضرت عمر آئے اور کوئی بات نہیں پوچھی، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آئی، بہن کو بھی مارا، جس سے بہن کے سر میں زخم ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ اب بہن کا زخمی سر دیکھ کر دل میں شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر بہن کی دلجوئی کے لیے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو بہن نے کہا، ایسے نہیں، پہلے آپ غسل کریے پھر میں سناتی ہوں۔ تو بہن کی دلجوئی کے لیے غسل کیا۔ اب جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی گئی، وہ اوراق نکالے گی اور تلاوت شروع ہوئی، تو آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو گویا یہ قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا، وہ جو اوراق صفحات جو تھے وہ خالی نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جو میں نے پہلے کہا کہ جو چیلنج کیا گیا قرآن مجید میں ایک کتاب کا، 10 صورتوں کا اور اس کے بعد ایک صورت کا، اگر یہ لکھی ہوئی موجود نہ ہوتی تو کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی پہلے وہ صورتیں تو دکھاؤ جس کا تم چیلنج دے رہے ہو، پھر ہم سے اگلی بات کرنا۔ تو گویا ان کا یہ نہ کہنا اور تاریخ میں، احادیث میں ان کا یہ اعتراض نہ ملنا اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن مجید لکھا ہوا اس وقت موجود تھا۔ اسی طرح جو اس وقت کاتبین وحی تھے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، تقریباً 40 کے قریب افراد ملتے ہیں، بعض روایات کے مطابق 26 ہیں، 40 ہیں، اور بعض کے مطابق 42 افراد ایسے ہیں جو لکھتے تھے قرآن مجید۔ ان میں کاتبین وحی میں جو 4 خلفائے راشدین ہیں وہ بھی کاتب تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ حضرت ابی بن کعب، زبیر بن عوام، عبداللہ بن ارقم، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید، معاویہ بن ابو سفیان اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم، یہ وہ افراد تھے جو قرآن مجید لکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب جو اس وقت قرآن مجید لکھا جاتا تھا، وہ اس وقت جو چیز پاس موجود ہوتی اس کے اوپر قرآن مجید لکھ دیا جاتا۔ صفحہ بڑا نایاب تھا، تو اس عہد میں قرآن مجید لکڑی کے تختوں پر، پتھروں پر، چمڑے کے غلافوں پر، کھجور کے پتوں پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے پتوں پر، جو اونٹ کے شانے کی ہڈی ہوتی ہے وہاں، اور پھر جب کاغذ ملتا تو کاغذ پر بھی قرآن مجید لکھا جاتا تھا۔ گویا آپ کے دور میں سارے کا سارا قرآن مجید لکھا ہوا موجود تھا، لیکن وہ کتابی صورت میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے اجزاء منتشر تھے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر میں مبارک کے آخری سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کے 2 مکمل دور کیے آپ نے۔ رمضان المبارک میں 2 دفعہ آپ نے قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا۔ تو پھر اس کے بعد جو دوسرا دور ہے کتابت قرآن کا اور تدوین قرآن کا، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک۔ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ جو قبائل تھے ادھر ارتداد نے سر اٹھا لیا، مرتد ہونا شروع ہو گئے، لوگ اسلام کو چھوڑنا شروع ہو گئے۔ بعض جو تھے قبائل ان میں سے افراد نے نبوت کا اعلان کر دیا، جس میں 4 افراد کا نام ملتا ہے جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا، ایک سجاح نامی عورت تھی، اسی طرح اسود انسی تھا اور طلحہ تھا۔ مقابلہ ہوا یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کا مسیلمہ کذاب کے ساتھ اور سجاح کے ساتھ۔ سجاح ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اب اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ شہید ہوئے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے ایک ہی جنگ کے اندر، اور ان 1200 میں سے 700 جو تھے وہ حفاظ تھے، قرآن کریم کے حافظ تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اب جب یہ شہید ہوئے مسلمان، یہ جنگ فتح یاب تو ہو گیا، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر دیا گیا، سجاح کو بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ جو فتنہ ایک سر اٹھا رہا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے یہ بات کہی کہ ایک جو جنگوں میں جو مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی جنگوں میں مسلمان حافظ قرآن شہید ہوتے جائیں اور ہم قرآن کریم جو ایک تحفہ ملا ہے، جو ہماری ایک الہامی کتاب ہے، اس کو کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات یہ کہہ کے ٹال دی اوائل میں کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، لہٰذا انہوں نے یہ کام کرنے کی حامی نہیں بھری۔ صحیح بخاری میں یہ جو روایت ملتی ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے انہوں نے کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد بلایا، میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ عمر بھی پاس ان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے، اب انہیں یہ خطرہ ہے کہ اسی طرح دوسری لڑائیوں میں بھی حفاظ شہید ہوتے رہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت سا قرآن ہاتھ سے جاتا رہے گا، لہٰذا یہ ان کی رائے یہ ہے کہ میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دوں۔ تو میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہایت ضروری اور بہتر کام ہے۔ اس کے بعد ابوبکر کہتے ہیں، اس کے بعد عمر مجھ سے اس معاملے میں اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اب میری بھی وہی رائے ہے جو عمر کی رائے ہے۔ پھر زید کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جوان ہو، عقل مند ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہو، کیونکہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تو حضرت زید بن ثابت بھی پیش تھے،
اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کو ان کے گھر سے بلا لیا کرتے تھے اور وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر کہنے لگے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہو، لہٰذا قرآن کو ایک جگہ کام کرنے کا یہ کام تم کرو۔ اب زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے یہ کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ تو وہ کام میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم پر عمل کرنا میرے لیے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ پھر جمع قرآن کا عملی آغاز کر دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ آپ نے قرآن کریم کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ریکویسٹ کی کہ پھر ایسا کریے کہ میرے ساتھ عمر فاروق کو بھی لگا دیجیے۔ ان دو بندوں پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی۔ اب ان کا کام یہ تھا کہ تمام قرآنی جو آیات ہیں ان کو ایک جگہ ایک کتابی صورت میں ان کو جمع کیا جائے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کو جمع کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو کہا گیا جس کے پاس جو آیات موجود ہیں وہ لے آئے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے حافظے سے، کہ جو یہ بھی حافظ قرآن تھے، جو لے کے آتا ان سے تصدیق کرتے۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، وہ اس سے اس کی تصدیق کرتے، توثیق کرتے، اپنے نسخوں میں اس کو دیکھتے۔ اور پھر یہ بھی ایک شرط تھی کہ جو شخص جو آیت لے کے آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر آئے، دو قابل اعتماد گواہوں کی تصدیق سے، جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت لکھوائی ہو وہ ساتھ لے کے آنے ہیں۔ اور اسی طرح ایک نسخہ زید بن ثابت کا تھا، ایک نسخہ جو تھا وہ عمر فاروق کا تھا، اور اس کے علاوہ جو مختلف صحابہ کے پاس نسخے موجود تھے وہ بھی منگوا لیے گئے تاکہ ان سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ اس طرح 1 سال کا عرصہ لگا اس قرآن کریم کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے میں، اور پھر اس نسخے کا جو نام تھا وہ رکھا گیا کتاب الام یا المصحف رکھا گیا۔ یہ اصل کتاب کو کہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے اس حوالے سے جو جمع و تدوین قرآن کا کام کیا گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کیا۔ پھر یہ کتابی جو کتاب الام تھی، یہ جتنے مسلمان کے علاقے تھے وہ ادھر بھیج دی گئی کہ جو بھی نسخہ تیار کرنا ہے اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، یہ نسخہ جو تھا یہ پہلے حضرت ابو بکر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، پھر جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو گئی تو یہ نسخہ حضرت عمر فاروق کی جو بیٹی تھی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی آرمینیا کے اندر۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے اندر مسلمان جو تھے یہ جنگ کر رہے تھے۔ وہاں پر چونکہ اب جو اسلام جو تھا یہ عرب سے نکل کے عجم تک بھی جا چکا تھا، جس میں اور مسلمان کی فوج میں اس وقت عربوں کے علاوہ عراقیوں کی بھی فوج تھی، عراق بھی مسلمان جو تھے یہ بھی مصروف تھے جہاد میں۔ اب اہل شام جو تھے وہ ابی بن کعب اور اہل عراق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات پڑھتے تھے۔ چونکہ دونوں کی قرات میں فرق تھا اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جو افراد تھے وہ اختلاف کرنے لگ گئے، اور اتنی بات آگے بڑھی کہ وہ دوسرے کی قرات کو خلاف اسلام اور خلاف شریعت قرار دینا شروع ہو گئے اور کہتے صرف ہماری قرات ہی ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق ہے۔ اس وقت جو اسلامی کمانڈر تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ساری صورتحال حضرت عثمان غنی کو بتائی تھی،
اور کہا کہ اس چیز کی خبر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرآن مجید کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور اس کے لیے پھر قرآن مجید کو ایک قرات میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو کتاب تھی حضرت حفصہ کے پاس تھی، حضرت حفصہ سے وہ کتاب کو منگوایا تاکہ ایک قرات پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور ایک قرات اس کی جائے۔ اس کے اندر رسم الخط ہے وہ ایک طرح کا کیا جائے۔ انہوں حضرت عثمان غنی نے کمیٹی تشکیل دی اور یہ کمیٹی 4 افراد پہ مشتمل تھی۔ اس میں حضرت زید بن ثابت جنہوں نے کتاب حضرت ابو بکر صدیق کے حکم سے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا تھا، پھر عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی۔ ان چاروں صحابہ میں صرف زید بن ثابت ایسے تھے جن کا تعلق انصار سے تھا، بقیہ تینوں جو تھے یہ مہاجر صحابہ تھے۔ پھر یہ کمیٹی مزید بڑی اور 12 افراد پہ مشتمل ہوئی، لیکن ساتھ اس میں یہ بھی بات طے کر دی گئی تھی کہ اگر کمیٹی کے اپنے افراد کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس وقت جو رسم الخط ہے، جو لہجہ ہے، جو قرات ہے، وہ قریش کی اختیار کی جائے گی، کیونکہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اور لہجے میں نازل ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش سے تعلق رکھتے تھے تو یہ بات طے ہو گئی۔ کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور پھر اس کی ذمہ داری کیا تھی مجلس کی؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن مجید کو ایک قرات پر ایک رسم الخط میں جمع کیا جائے، آیات اور صورتوں کی ترتیب اس کو اہتمام اس کا کیا جائے۔ پھر جب یہ انہوں نے ایک قرات میں جمع کر لیا تو پھر اس کا نسخے جو تھے وہ اس وقت چونکہ اسلامی سلطنت 7 صوبے تھے تو وہ ہر صوبے میں بھیج دی گئی، مکہ کے اندر، شام میں، یمن میں، بحرین میں، بصرہ، کوفہ، مدینہ، ان میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ باقی جتنے نسخے ہیں ان سب کو نظر آتش کر دیا جائے تاکہ کہیں پھر اختلافی صورت نہ بنے۔ چونکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کے حکم پر قرآن مجید کو ایک رسم الخط اور ایک قرات پر جمع کیا گیا ہے، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن یہ کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے جامع القرآن۔ پھر قرآن مجید کے بعد میں اس کے اوپر نقطے لگے، اعراب لگے، اس حوالے سے حجاج بن یوسف کے دور میں یہ لگے، اور حجاج بن یوسف کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد تھے ابو الاسود الدولی، تو حجاج بن یوسف کے حکم پر ابو الاسود الدولی نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کی جو جمع اور تدوین ہے یہ اس کی ایک تاریخ ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا حفاظت قرآن اور جمع اور تدوین قرآن کے حوالے سے کہ حفاظت قرآن کے ذرائع کون سے ہیں، پھر حفاظت قرآن کی جو دیگر تدابیر اختیار کی گئی وہ کون سی ہیں، جمع اور تدوین قرآن کے ادوار کون سے ہیں، اور ان ادوار کو پھر ہم نے ڈیٹیل سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کو پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔